ڈیلی حالات نیوز میں آپ کا سواگت ہے۔ دیکھیے آج کی ٹاپ خبریں۔ ملک میں قومی انتخابات ہو رہے ہیں اور تیسرے مرحلے کے انتخابات کے بعد بی جے پی کے اقتدار کی کرسی میں ہریانہ سے آئی خبر نے بھونچال مچا دیا ہے۔ ہریانہ کی بی جے پی حکومت پر بحران کا سایہ منڈلا رہا ہے۔ 3 آزاد اراکین اسمبلی نے ساتھ چھوڑ کر کانگریس میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ خبریں آ رہی ہیں کہ ہریانہ کے سابق وزیر اعلیٰ اور کانگریس کے سینئر لیڈر بھوپیندر ہڈا کی موجودگی میں 6 آزاد اراکین اسمبلی میں سے 3 نے نہ صرف بی جے پی سے اپنی حمایت واپس لے لی بلکہ کانگریس میں شمولیت کا باقاعدہ اعلان بھی کر دیا ہے۔ جن آزاد امیدواروں نے حمایت واپس لی ہے ان کے نام ہیں رندھیر گولن، دھرم پال گوندر اور سومویر ساگوان۔ ناظرین، ان تینوں نے وجہ یہ بتائی کہ ریاستی حکومت کی پالیسیوں سے وہ خوش نہیں ہیں۔ شری بھوپیندر ہڈا نے کہا کہ موجودہ حکومت سے لوگوں کا بھروسہ اٹھ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک وقت پر لیا گیا یہ مناسب فیصلہ ہے۔ واضح ہے کہ 90 نشستوں والی ہریانہ اسمبلی میں اکثریت کے لیے 46 نشستوں کی ضرورت تھی۔ بی جے پی کے پاس 41 اراکین اسمبلی ہیں، 6 آزاد اراکین اسمبلی کا انہیں ساتھ حاصل ہے۔ اس طرح ہریانہ کی بی جے پی حکومت اب اقلیت میں آ گئی ہے۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر یہ سامنے آئی ہے کہ آج راہل گاندھی نے جھارکھنڈ کے کونبیر میں ایک جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں کہ آئین کو کبھی ہم ختم نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی اور آر ایس ایس اسے ختم کرنا چاہ رہی ہے۔ ملک کے آئین نے ہی ہم سب کو سارے حقوق دیے ہیں۔ اگر آئین کی حکمرانی ختم ہوئی تو غریبوں، پچھڑے ورگوں اور اقلیتوں کے حقوق سلب کر دیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ آئین کی حفاظت کے لیے وہ جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہیں۔ ناظرین، لوک سبھا انتخابات کے تیسرے مرحلے کی پولنگ آج شام 5 بجے تک کی رپورٹ ہے کہ 93 نشستوں پر ڈالے گئے ووٹوں کا فیصد 60.19 رہا ہے۔ لوک سبھا کے جاری انتخابات کے تیسرے مرحلے میں ووٹنگ منگل کی شام کو اختتام پذیر ہوئی۔ اس مرحلے میں ووٹوں کی حتمی فیصد اب تک معلوم نہیں ہو سکی ہے، البتہ شام 5 بجے تک کا اوسط 60.19% رہا۔ آج تیسرے مرحلے کی پولنگ میں آسام کی 4 نشستوں پر، بہار کی 5، چھتیس گڑھ کی 7، مدھیہ پردیش کی 8، مہاراشٹر کی 11، اتر پردیش کی 10 اور مغربی بنگال کی 4 نشستوں پر انتخابات ہوئے۔ تیسرے مرحلے میں 120 خواتین سمیت 1300 امیدوار میدان میں تھے۔ 5 بجے تک سب سے زیادہ پولنگ آسام میں 74.86% رہی۔ ناظرین، ایک اور خبر روس سے ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن نے 5ویں مرتبہ صدارتی عہدے کا حلف لیا۔ موصوف نے منگل کے روز کرملن میں اپنے عہدے اور رازداری کا حلف لیا۔ وہ اب مزید 6 سال کے لیے روس کے صدر ہوں گے۔ روسی صدر نے 7ویں منگل کو ایک مرتبہ پھر کرملن میں عہدے صدارت کا حلف لیا۔ اس حلف برداری تقریب کی کئی ممالک نے بائیکاٹ کی۔ ناظرین، اب ایک بہت اہم بات جو کئی ماہ سے احتجاج کے سلسلے میں ہے۔ امریکہ میں فلسطین کی حمایت میں زبردست مظاہرے جاری ہیں۔ تعلیمی ادارے کے طلباء سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ ناظرین، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانوں سے، اس مصرعے کے مصداق مسلم ممالک کی اکثریت کی سرد مہری کے مقابلے امریکہ کی یونیورسٹیز کے طلباء اسرائیل کی ظلم و بربریت کے خلاف سڑکوں پر اتر آئے ہیں۔ انہوں نے اپنا احتجاجی رویہ جاری رکھا ہے۔ وہ امریکہ کی جانب سے اسرائیل کی فوجی مدد اور غزہ میں جاری اسرائیلی حملوں کی مخالفت کر رہے ہیں۔ پولیس نے ان کے خلاف زبردست کارروائی بھی جاری رکھی ہے۔ طلباء گرفتار بھی ہو رہے ہیں، لیکن احتجاج ہے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ یہ اللہ کا نظام ہے، وہ جس قوم کو بے اثر کرنا چاہے اسے بے اثر کرتا ہے، اور جس کو حکمرانی عطا کرنا چاہے اس کو حکمرانی دیتا ہے۔ یہ اس کی پلاننگ کا حصہ ہے۔ ناظرین، ہماری ان خبروں کو دیکھنے کا شکریہ۔ ہمارے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوست احباب میں آگے بڑھائیے۔ شکریہ ناظرین۔